اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایجوکیشن کے سلسلے میں ارشادات کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجوکیشن پر کتنا ابھارا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، وہ شہید جو اپنا خون راہ خدا میں لٹا دیتا ہے، جان لٹا دیتا ہے، لیکن جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علم کی اہمیت کو بیان فرماتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن عالم کے قلم کی سیاہی اور شہید کے خون کو جب تولا جائے گا تو عالم کے قلم کی سیاہی کا وزن شہید کے خون سے زیادہ ہوگا۔ اس طرح سے ایجوکیشن کو حضور نے ابھارا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک کہ ہمارے اندر ایجوکیشن کے سلسلے میں کام کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا اور ہم اپنی توانائی کو ایجوکیشن کے پیچھے خرچ نہیں کریں گے، اپنے سرمائے کو خرچ نہیں کریں گے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہماری قوم اٹھ نہیں سکے گی۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ اور قوم کے پوری دنیا کے اندر ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو جھاڑو لگانے والے ہوں، جو ہیلپر ہوں، جو مزدور ہوں، اور دنیا اس وقت یہی چاہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو اسی کیٹیگری میں رکھا جائے۔ اس لیے مسلمانوں کو جاہل رکھا جا رہا ہے، رسومات کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ اس سے نکلو۔ اللہ عز و جل اقتدار اور اللہ عز و جل امامت اسی کو عطا کرتا ہے جس کے پاس قلم ہو، جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس صلاحیت موجود ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم چاہتے ہیں اسلام زندہ رہے۔ کیا رسومات سے زندہ رہے گا اسلام؟ رسومات سے اسلام زندہ رہے گا؟ نہیں۔ پوچھئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسلام کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کو زندگی عطا کر سکتی ہے؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے۔ دنیا اگر اس وقت مسلمانوں کو جاہل رکھنے کا پروگرام بنائی ہے اور اس کے پیچھے کوشش کر رہی ہے تو وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اسلام زندہ نہ رہے، اس لیے کہ اگر علم اس مسلمانوں کے پاس آ گیا تو علم کی وجہ سے اسلام زندہ ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں تقریباً اولیاء کی زندگی کا جائزہ لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجوکیشنل انقلاب کے لیے کس طریقے کا پروگرام بنایا اسے آپ دیکھیں۔ اور روز پڑھ کر آنے والے اور جانے والوں کا بھی اہتمام، بورڈنگ کا بھی انتظام، فری تعلیم کے ساتھ ساتھ بچیوں کی تعلیم کا انتظام، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کیا۔ اب آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ لیکن جب احادیث کے ذخیرے کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی اگر کوئی ملتے ہیں تو وہ حضرت ابو ہریرہ ملتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی علم کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ وہاں رہتے تھے جس کو صفہ کہتے ہیں، اور وہ اصحاب صفہ میں تھے۔ ان کا مشن ہی دو تھا، حضور کو دیکھنا اور حضور سے سیکھنا۔ تو بس ان کی زندگی ایسی بنی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علوم انہیں عطا فرمائے کہ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان علوم کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں تو لوگ میری گردن اڑا دیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین کے سلسلے میں اور علم کے سلسلے کے اندر اپنی زندگی کو وقف کر دیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے 10 نکاتی پروگرام پر اگر سنی آج عمل کیا ہوتا تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک سنی بھی اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ان پڑھ آپ کو نہ ملتا ہے اس 10 فارمولے پر۔ اور اس فارمولے کو پڑھیے،
اس میں دیکھیے تعلیم کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے کیا کیا فارمولے عطا فرمائے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر باطل کو شکست دی ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تو رسومات کے ذریعے نہیں، علم کے ذریعے شکست عطا فرمائے۔ اور وہ علم بھی کون سا؟ قرآن، حدیث۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت 1 مہینے میں قرآن کے حافظ ہو گئے۔ میں کہتا ہوں قرآن مقدس کی وہ کون سی آیت تھی جو اعلیٰ حضرت کو یاد نہیں تھی؟ یہ تو 1 مہینے میں ترتیب سے اعلیٰ حضرت نے اس کو پڑھ لیا۔ آیتیں تو سب اعلیٰ حضرت کو یاد تھیں، سب آیتیں یاد تھیں۔ ورنہ آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت کے حافظ ڈکلیئر کرنے سے پہلے جتنے فتاوے اعلیٰ حضرت نے دیے، ان سارے فتاوے کے اندر آپ دیکھیں گے تو قربان جائیے ان کی علمی عظمت پر کہ سب سے پہلے قرآن شریف کی آیت، پھر حدیث، پھر ائمہ کے اقوال، اور پھر یہ نہیں کہ میں ناقل ہوں بلکہ اعلیٰ اقول کہہ کر فرماتے ہیں، پھر اپنی رائے کو ظاہر فرماتے ہیں۔ میں نے ابھی پرسوں ایک جلسے کے اندر اعلیٰ حضرت کے ادب کا تذکرہ کیا کہ کتنے مؤدب تھے اعلیٰ حضرت۔ غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قدمی ہذہ علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر۔ اب کسی کی گردن پر قدم رکھ دو تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو دبا دیا، اس کو گرا دیا۔ آدمی کے ذہن کے اندر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا گرانے والی بات ہے، لیکن اے امام عشق و محبت آپ کی عظمت پر قربان، چونکہ غوث پاک نے کل ولی اللہ فرمایا تھا کہ عام انسان کی گردن پر نہیں، ولی کی گردن پر، تو اعلیٰ حضرت نے لکھا تو یوں لکھا جس کی ممبر بنی گردن اولیاء، یعنی اس ولی کی گردن کو کوئی معمولی گردن نہیں، ان کی عظمت کا بھی احترام کیا اور کہا جس کی ممبر بنی گردن اولیاء۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بہت ضروری ہے۔ ایجوکیشن، اس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو جاہل رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مراسم کا عادی بنایا جا رہا ہے، سارا پیسہ مراسم کے پیچھے خرچ ہو رہا ہے، اور ان مراسم کے پیچھے خرچ ہونے کی وجہ سے آج بچوں کو فیس دینے کے لیے بھی پرابلم اور ٹیچر کو سیلری دینے کے لیے بھی ہمیں پرابلم ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کی اہمیت کو نہیں سمجھا اور مراسم کے عادی بن گئے۔